بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام را تلك آیات الكتاب المبین انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ الاعراف یہ ایک کتاب ہے جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے، پس محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے دل میں سے کوئی جھجک نہ رہے. اس کے اتارنے کی غرض یہ ہے کہ تم کو اس کے ذریعے سے منکرین حق کو ڈرانے اور ایمان لانے والوں کو یاد دہانی. سائیکالوجی کا پہلا اصول بتایا جاتا ہے کہ بیسٹ میتھڈ آف لرننگ از ریپیٹیشن. نمبر 2 میتھڈ از ٹرائل اینڈ ایرر. کرو، غلطی کرو، سیکھو گے. ٹرائل اینڈ ایرر، پہلے پہ ریپیٹیشن، کرتے جاؤ کرتے جاؤ کرتے جاؤ، ایک دفعہ مہارت آ جائے گی انشاءاللہ. اور انسانی میموری کے لیے 40 مرتبہ ایک بات کہو پھر ایک مرتبہ افیکٹو ہوتی. 40 دورہ قرآن کر لیں گے تو شاید ہمارے لیے افیکٹو ہو جائے گا کچھ. 40 ٹائمز ایک بات کرو گے نا تو دین اٹ ول بی افیکٹو. سو بچوں کو نصیحت کرنے کو کہا، اور قرآن اس ٹوٹل ریپیٹیشن 28 مرتبہ سورہ موسیٰ کا، حضرت موسیٰ کا قصہ آتا ہے. اتنی ریپیٹیشن اتنی، لیکن پھر بھی دیکھو انسان کیسا نسیان والا، بھولتا ہے. لوگوں جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا اس کی پیروی کرو، اپنے رب کو چھوڑ کر دوسروں کی سرپرستی نہ کرو. مگر تم نصیحت کم ہی مانتے ہو. کتنی بستیاں ہیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ان پر ہمارا عذاب اچانک رات اور ٹوٹ پڑا، یا دن دہاڑے ایسے وقت آیا جب کہ وہ آرام کر رہے تھے. جب ہمارا عذاب ان پر آ گیا تو ان کی زبان پر اس کے سوا کوئی صدا نہ تھی کہ ہم ظالم تھے. بس یہ ضرور ہو کر رہنا ہے، ہم لوگوں کی باز پرست کریں گے. ہائی لائٹ کریں اس بات کو کہ گزشتہ قوموں پر عذاب اور پھر امتوں سے سوال. رسول اللہ نے حجۃ الوداع کے خطبے کے موقع پر کہا، حاضرین کا شہادت دے دی، پیغام پہنچا دیا، نصیحت کر دی، اے اللہ تو گواہ رہنا. بس اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہو گئے اور کہا کہ تم 1.25 لاکھ کا مجمع اس کو آگے پہنچاؤ نا. اب یہاں پہ اگر وہ میسج پہنچے اور یہ آخری، اگر یہ ظالموں کو اللہ پکڑ کے چھوڑے گا، استغفر، ضرور باز پرست کریں گے، گرپ کریں گے. جن کی طرف ہم نے پیغمبر بھیجے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے کہ انہوں نے پیغام رسانی کا فرض کہاں تک انجام دیا، ان کا اس کو کیا جواب ملا. پھر ہم خود پورے علم کے ساتھ ساری سرگزشت ان کے آگے پیش کر دیں گے. آخر ہم کہیں غائب تو نہیں تھے. اور وزن اس روز عین حق ہوگا. جن کے پلڑے بھاری وہی فلاح پائیں گے، جن کے پلڑے ہلکے وہی اپنے آپ کو خسارے میں مبتلا کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ ہماری آیات کے ساتھ ظالمانہ برتاؤ کرتے تھے. کیسا ظالمانہ برتاؤ تھے؟ اور پھر ہم نے تمہیں زمین میں اختیارات کے ساتھ بسایا، تمہارے لیے سامان زیست فراہم کیا، مگر تم لوگ کم ہی شکر گزار ہوتے ہو. ہم نے تمہاری تخلیق کی ابتدا کی، پھر تمہاری صورت بنائی، پھر فرشتوں سے کہا آدم کو سجدہ کرو. اس حکم پر سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا. پوچھا تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا؟ میں نے تجھ کو حکم دیا تھا، بولا میں اس سے بہتر ہوں، یہ ہے انا خیر منہ. ہائی لائٹ کریں کہیں ہمارے میں یہ کمپلیکس تو نہیں، ابلیسیت والی خوبی تو نہیں، میں بہت بہتر ہوں بس جی، میرے اندر تو جو خوبی اور کسی میں ہے نہیں. اور تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا اور اسے مٹی سے. سپیریورٹی کمپلیکس، برادری فلاں، یہ وہ، کلاس ڈفرنس. فرمایا اچھا تو یہاں سے نیچے اتر، تجھے حق نہیں کہ یہاں بڑائی کا گھمنڈ کرے. نکل جا، در حقیقت تو ان لوگوں میں سے ہے جو خود اپنی ذلت چاہتے ہیں. جو شخص اپنے لیے نفس کا گمان رکھے گا، خوش فہمی میں رہے گا. اور آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ خود اپنے لیے نا ذلت خریدنے والا شخص ہے. آپ یہ دیکھیں کہ اگر ہم دو چیزوں کو کمپیئر کریں، ایک اللہ نیکی کا وزن رکھ لیں اور وہ کہتے ہیں ہم عنقریب نیکی کو وزن دیں گے. اور کیسا وزن ہوگا؟ اعمال کی شکلیں ہوں گی. وزن کے بعد جنت یا جہنم ملے گی. نوافل کمی پورے کریں. یہ 5-6 پوائنٹس آپ نوٹ کر لیں اور ان میں دیکھیں کہ کیا نوٹیبل چیزیں ہیں نا.
حضرت ابو ہریرہ سے رہتا ہے رسول اللہ، حضرت عائشہ تھی نا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ نوافل کا اہتمام کر، اگر کبھی فرض میں کمی ہو جائے نا تو نوافل اس کو پورا کر دیتے ہیں۔ وزن میں اعمال کس طرح ہوں گے؟ رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے روز بعض موٹے فربا آدمی ہیں جن کا وزن اللہ کے نزدیک مچھر کے پر برابر نہ ہوگا۔ اور پھر آپ نے قرآن کی یہ آیت پڑھی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے وزن کے بارے میں سوال کیا تو رسول اللہ نے فرمایا میزان عمل کا آدھا پلہ بھر جاتا ہے اگر اخلاص سے الحمدللہ تو کہنے والا بن جائے۔ آپ نے فرمایا نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اس کا اچھا ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ میزان عمل میں سب سے بھاری ہے چیز ہوگی حسن خلق، خاموش رہنا اور بلا ضرورت کلام نہ کرنا۔ حضرت عبداللہ بن سلام چلتے آ رہے تو دیکھو جنتی آ رہا ہے، دو چیزیں ہیں، مسلمانوں کی خیر خواہی رکھتا ہوں اور لا یعنی کلام نہیں کرنا، جس چیز سے مجھے کام نہ ہو میں نے مڑ کے کبھی نہیں دیکھی۔ اور آپ نے 3 مرتبہ اس کو جنتی ڈکلیئر کر کے کہہ دیا۔ اور پھر خوف خدا سے آنسو بہانا میزان میں سب سے بھاری چیز ہو جائے گی۔ دین کی تعلیم، میدان حشر میں ایک شخص حاضر ہوگا، اس کا نامہ اعمال پیش کیا جائے گا، نیک اعمال کو بہت کم پا کر گھبرائے گا، اچانک ایک چیز بادل کی طرح اٹھے گی، اس کے نیک اعمال کے پلے گر جائیں گے اور بھر جائیں گے۔ یہ تیرے عمل کا ثمرہ ہے جو دنیا میں لوگوں کو دین کے احکام اور مسائل بتاتا تھا۔ یہ تیری تعلیم کا سلسلہ آگے چلا اور جس شخص نے عمل کیا تجھے اس میں سے حصہ ملتا رہا۔ پھر جنازے میں جانا، پھر میت کو غسل دینا اور اہل و عیال پر خرچ کرنا، علماء کی روشنی شہداء کے خون سے بھاری نکلے گی۔ علم والا قلم چلائے گا، لکھے گا کوئی بات، شہید کے خون سے بھاری ہو جائے گی علماء کی سیاہی۔ نیکی اور بدی کو شکل دی جائے گی اور کہا جائے گا بدیوں کے پلڑے سے اس کا وزن زیادہ نکلے گا، اور خوبصورت شکل کو لے جنت کے اندر اس کے مقام پر رکھ دیا۔ پھر مومن سے اپنے عمل سے جا کر مل، مومن جنت کی طرف چل جائے گا اور پھر اپنا مقام اپنے عمل کی وجہ سے پہچان لے گا۔ اس کا عمل حسین ترین شکل میں وہ محسنین والے درجے پہ پہنچا ہوا شخص ہوگا۔ قربانی کا جانور پل صراط پہ سے لے کے چلا جائے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کی نصیحت تھی جس کی میزان بھاری ہوگی صرف اس وجہ سے بھاری کہ دنیا میں حق کا اتباع کرتا تھا، جس میزان میں کل حق کو رکھا گیا اس کو بھاری ہو کر ہی رہنا ہے، اور جس شخص نے حق کا اتباع نہ کیا کچھ بھی میزان میں رکھے اس کا میزان ہلکا ہو کے رہے گا۔ درود شریف کا وزن سب سے بھاری نکلے گا نا، اور درجات کی بلندی کا باعث صرف ایک چیز جو جنتی جنت میں چلے بھی جائیں گے نا تو صرف ایک حسرت ہوگی، کاش تھوڑا سا درود شریف اور پڑھ لیتے ہمارا درجہ اور اونچا ہو جاتا۔ اتنی بڑی چیز ہے۔ یہاں پہ تکبر اور کمپیریزن میں عاجزی، نیکی کرنے والے، جھکنے والے، اور اس نے کہا اچھا تو جس طرح سے تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا اب میں بھی تیری سیدھی راہ پر انسانوں کے گھات میں لگا رہوں گا۔ سیدھی راہ پر علم والوں کو سب سے زیادہ شیطان بہکاتا ہے، ان کے اندر نفس کا غرور سب سے زیادہ آتا ہے، ان کے اندر تکبر سب سے زیادہ آتا ہے۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا کورس کر کے ہم ساروں کو فتوے دینا شروع کر دیتے ہیں، ہم ہر ایک کو حقیر جاننا شروع ہو جاتے ہیں، اور علم کے ساتھ عاجزی اور تواضع اگر نہ آئے تو پھر انسان کا معاملہ سب سے ورسٹ کنڈیشن پہ جانا۔ انسانوں میں سے جو شیطان ہے وہ زیادہ بدترین ہے، وہ تو چھپ کے آئے گا، یہ تو سامنے آ کے تمہارا خیر خواہ بن کے تمہیں تباہ کر کے رکھ دے گا۔ اور کس طرح سے خیر خواہ بنتے ہیں آپ یقین کریں کہ جس طرح سے بچے پیدا کرنا اور ان کو پھینکنا، ان کو پالنا نہ، اور ان کی لک آفٹر نہ کرنا، اور ان کے حقوق اور فرائض نہ پورے کر سکنا، اور جبکہ اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا وصف انسان کو دیا ہو اور اس وصف کو نہ سمجھ پانا۔ اب یہاں پہ جو دیکھیں شکر گزار اور ناشکرہ یہ کون ہوتا ہے؟ اکثر آدمی ناشکرے ہوں گے۔ انجام کار وفاداروں کے لیے کامیابی اور فلاح، ناشکرہ کثرت سے دوزخ کی نظر ہو جائے گا۔ اور چھوٹی چھوٹی نعمتوں پہ شکر گزاری سیکھو۔ کیسے شکر گزاری سیکھو؟ ایک شخص آیا نا، اس نے کہا میرے پاس جوتے نہیں، دوسرا جب اس نے دیکھا آگے گیا کہ عمر تیرا کیا دور ہے، میرے پاس جوتے نہیں، آگے گیا تو ایک آدمی کے پاؤں ہی نہیں تھے، اس نے کہا شکر ہے میرے پاؤں تو ہیں۔ یہ باتیں ہم یہاں سنتے تو بہت ہیں لیکن ہم دوسروں کو دیکھ کے بڑا کہتے ہیں اس کے پاس یہ ہے، اس کے پاس یہ ہے۔ تم صرف اگر کسی چیز کا مقابلہ کر سکتے ہو نا کسی کے ساتھ، اگر حسرت کچھ بھی کرو تو کوئی اگر دین ہو اس کے پاس اور وہ بانٹ رہا ہو نا دن رات تو اس پہ کرو، اور اگر تم اس پہ حسرت کرو گے نا اس حسرت کا بھی تمہیں اجر ملے گا۔ اور دوسرے اس شخص پہ حسرت تم کر سکتے ہو جس پہ مال ہو اور وہ دن اور رات اللہ کی راہ میں خرچ کرو، دن اور رات، اور وہ شخص جو اس کو دیکھ کے حسرت کرے کہ کاش میرے پاس ہو اور میں بھی ایسے کروں، دونوں کا برابر کا اجر ہے۔ جس کے پاس نہیں اور خالی حسرت کر رہا ہے اور جس کے پاس ہے اور خرچ کر رہا ہے، دونوں کا برابر کا اجر ہے۔ اور نیت کے ساتھ اتنا ہے کہ کس چیز کے اندر یہ، اب آپ یہ دیکھیں کہ وسوسہ کیا اور گمان کیا ہے۔ پہلے اس نے دل میں آ کے وسپرنگ کی، سامنے نہیں آیا، وسپر کیا،
وسوسہ کیا. کتنے لوگ ہیں جو وسوسے کو اکساہٹ کو محسوس کر جاتے ہیں, اور حرام کام جب سامنے شیطان کی شکل میں کوئی آتا ہے تو پہچان جاتا ہے. اور وہ یاد رکھیں, ایک لائن نوٹ کریں, حرام کام کرانے کے لیے خیر خواہی آئے گا. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے. موسٹ سنسیئر اینڈ کلوزسٹ پرسن حرام کام, بیویوں سے پردہ نہیں کرنے دیتے, بندوں میں لے کے خود بیٹھے رہتے ہیں, مکس گیدرنگ کے اندر لے کے چلتے ہیں, ان کو کوئی پتہ نہیں چلتا کدھر کھڑے ہیں, کیا ہے, ایئرپورٹ ہے, 50 بندہ دیکھ رہا ہے, 200 دیکھ رہا ہے, یہ کس طرح یہ سنبھالنے کی چیز ہے, یا ہماری اس کے اوپر ڈیوٹیز کیا. حرام کام شیطان انسانوں کی شکل میں کرواتا ہے. اور سب سے ایک اور جو لائن, دا بیسٹ لائن ہے عمل والی, ابلیس کے زہریلے تیروں میں سے نظر. نظر جو ہے نا, یہ شیطان کے زہریلے تیر. تو زہریلا تیر جا کے لگتا ہے, زہر پوری باڈی میں پھیل کے رہتا ہے. کس طرح ہمیں شیطان کی نظروں سے بچانا ہے, کس طرح ہمیں شیطان کی نظروں سے اپنی اولادوں کو, ان سب کس طرح ان کے انٹریکشن کو بچانا ہے. کوئی اپرچونٹی ایسی مس نہیں کرے گا. یہ میں ایک عالم کی یہ بتا رہی ہوں کہ یہ جو جہنم کا ایندھن اور اکٹھا کرنے والے اور تڑپنے والے اولڈ ایج اور بڑھاپا بھی, جی ہم بوڑھے ہو گئے ہیں, یہ اولڈ ایج پہ اپنے آپ کو اینٹی ایجنگ پہ لے جانے والے, جو اللہ نے آرڈر دیا ہے, ڈگنیٹی دی ہے, ہمیں رتبہ دیا, ہمیں دادی نانی بنایا الحمدللہ, ہمیں داماد والی بنایا شکر الحمدللہ, اللہ تیرا احسان ہے کہ ہمیں بزرگی کے درجے پہ تُنے. اگر اس کے بعد ہم لڑکی بننے, ہم کہیں نا 16, یہ شیطانی, تم چھوٹے ہی رہو گے ہمیشہ کے لیے, ینگ لگو. یہ بھی ایک بہت بڑا شیطانی واسط ہے. کوئی عورت اپنی عمر نہیں بتانا چاہے گی, اور جس کو دیکھو مطلب اس بیماری کے اندر مبتلا نظر آتا ہے نا, یہ دیکھے کہ یہ چیزیں ہمارے اندر نہ ہو. اگر ہم روحانی طور پر زندہ ہیں نا, تو ہم اپنی زندگی کو سمجھیں کہ ہم کس لیے آئے ہیں. ہر ایج میں اپنا اچھا رول پلے کرنے کی کوشش کریں. اگر آپ ینگ لڑکی ہیں تو آپ کے لیے کیا حقوق ہے, فرائض ہیں, آپ دیکھیں. اپنے گھر والوں کے بےزتی اور ذلت اور رسوائی کا باعث نہ بنیں. کوئی آپ پہ گارڈ نہیں کر سکتا, خدا ہی گارڈز کر سکتا ہے ینگ لڑکیوں پہ. جو بے حیائی کا دور ہے, انٹرنیٹ ہے, فلانا ہے, ٹیلی فون ہے, موبائل ہے, تماشے ہیں. کیفیت یہ ہے کہ کشمکش ہوگی خیر اور شر میں. جو اندر سے اسٹرانگ اپنے آپ کو کر لے گا نا, وہ خیر کی طرف جھک جائے گا. اپنے آپ کو انٹرنلی ہم سب اسٹرانگ کرنے کی کوشش کریں. اور اب آپ یہ دیکھیں, خدا کے لیے کہ اولڈ ایج میں جا کے کہیں ہمارے ایسے عمل نہ ہوں کہ ہمیں شرمندگی ہو اپنے عملوں. کاش میں کتاب صاف کر کے نئے طریقے سے, یہ جو آرٹیکل میں پڑھ رہی تھی نا کسی کے, اس کے انگلش تفسیر میں, when I am about to die and if I am ashamed of my deeds, what I have earned, میری کیا کمائی ہے. اگر میں اپنے پاسٹ کو دیکھوں اور کہوں کہ میں شمع محفل تھی, یا ابلیسیت والی تھی کہ آدمیت والی تھی. ہم اپنے آپ کو تو اور اپنے گھر والوں کو نہ بچانے والے بنے. قوا انفسکم واہلیکم نارا. اور اس آگ سے, یہ جو اللہ نے یہ ناشکرے کا روش سب سے بڑی یہ نا, نعمتیں ہوں, گھر ہو, سکھ ہو, چین ہو, اولاد ہو, اور پھر اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے میں اڑا دوں نافرمانی کے اندر سارا کچھ. اتنی سکھ میں, ربنا آتنا فی الدنیا, تو نے دنیا دی اور میں اس کے باوجود جنت نہ کما سکوں. ایک تو ہے نا کہ دنیا ہی نہیں, اب جرا غریب مفلس مارا مارا پھر رہا ہے, تکلیف میں, فقر کفر بن جاتا ہے. لیکن ہو, اور اس کے بعد جب تو وہ اس کو اس نے ایسے جیسے پیدا کی اولاد مشقتوں سے بڑی کی اور ٹکڑے ٹکڑے کر کے وہ سود اڑا دیا. اب آپ یہ پھل دیکھیں, زمین پر اترنا, نافرمانی کا بدلہ, حضرت آدم اور آدم علیہ السلام کا علم, اور اس کے باوجود شیطان نے پکڑ لیا, گرپ کر لیا. جنت میں رہ رہے, سب کچھ ہے, اور جنت جیسے گھر ہوتے ہیں ان کو ہم خود دوزخ میں کنورٹ کر لیتے ہیں. اس کے اندر اللہ کے نافرمانی کے کام, حرام کام. اب دیکھیں کہ میں تو یہی سوچتی ہوں اللہ تعالیٰ معافی دے دیں, بس بخش دیں, رحم فرما دیں. اللہ تعالیٰ سب کو نجات دے دے, اللہ تعالیٰ سب پہ کرم کر دے. مالک اس رمضان میں رحم فرما دے, بخش دے. فتنوں کے دور میں ہمیں فتنوں کے قریب سے گزرنے والا نہ بنا. اس طرح دھوکہ دے کر ان دونوں کو رفتہ رفتہ آہستہ آہستہ اپنی ڈھب میں لے آئے. آخر کر جب انہوں نے اس درخت کا مزہ چکھا, ان کے سطر ایک دوسرے کے سامنے کھل گئے. نافرمانی کی اور ان کے کھل گئے. وہ اپنے جسموں کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے. یہ انسان کے اندر حیا رکھی گئی. جب ہم اپنے بچوں سے بے حیائی کے کام کرواتے ہیں, جاؤ تمہیں کانفیڈنس نہیں, جاؤ بیٹھو ادھر بات کرو. کنواری عورت سے زیادہ ان کی چال پتہ چلتی تھی. تو عثمان اس طرح اپنے آپ کو ڈھک کے کور رکھتے تھے, اور کس طرح ان کا معاملہ ہوتا تھا. تب ان کے رب نے انہیں پکارا. رائٹ فرام دا اسٹارٹ
بچوں کے اندر ایک ڈگنیٹی رکھیں. میل سرونٹ سے، ڈرائیور سے کسی سے بات نہیں کرنی. بچے کو الاؤ ہی نہ کریں کبھی کسی سے بات کرنا، کسی کے ساتھ انٹریکشن آنا. ایک زبان کھلی ہوئی نا وہ کبھی واپس نہیں آتی. اور گناہ کی جس لیول پہ آپ پہنچ جائیں نا، اللہ کی رحمت ہو تو واپس آ سکتے ہیں، لیکن اسے آگے ہی جا سکتے ہیں، پیچھے آنا بڑا مشکل کاموں میں سے ہوتا ہے. بڑی خاص رحمت اور بڑی کسی کی ول پاور اسٹرانگ ہو تو اس کا بچا ہو سکتا ہے نا. اور پھر تب ان کے رب نے انہیں پکارا، کیا میں نے تمہیں اس درخت سے نہ روکا تھا؟ اور شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. دونوں بول اٹھے، اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اب اگر تو نے ہم سے درگزر نہ فرمایا، رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے. اب آپ یہ دیکھیں کہ انسان کے اندر عین فطرت میں یہ تھا کہ برائی بھی ہے اور اچھائی بھی ہے. پھنس بھی جاتا ہے اس کے اندر، لیکن اور پھنسے گا کس سے؟ جو خیر خائی کے بھیس. دوست مرواتے ہیں ہمیشہ، کمپنی مرواتی ہے ہمیشہ، فرینڈز مرواتے ہیں ہمیشہ. اور باہر والا بندہ برا لگتا ہے جو کہتے ہیں نا یہ تمہیں خوار کرا دیں گے ذلیل. باغیانہ طرز عمل پر اصرار کرتے ہیں. اور میں آپ کو جو خالصتاً کہتے ہوتے ہیں نا، دام محبت میں گرفتار ہونے والے جو ہے نا، وہ خوار ہونے والے جو ہوتے ہیں نا، اس چکر میں پھنسنے والے، وہ آ کے بندہ کہتا کیا ہے؟ کچھ نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں ہے، دیکھو تمہارا یہ سیکریٹ رہے گا، کسی کو نہیں پتا چلے گا. انسان کے اوپر دھبا لگا ہوا دھلتا کبھی نہیں ہے. لگ جائے نا دھبا، اور اگر کسی کی کوئی اتنی سی بھی بات ہو نا کہ اس طرح جب وہ سامنے آئے تو ایک دم وہ بات یاد آ جاتی ہے، تو اللہ کو کیسے وہ نظر آتی ہوگی اس کا دھبا نا، وہ کیسے دھل سکتا ہے، وہ کیسے معاملہ ہو سکتا ہے. فرمایا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، تمہارے لیے خاص مدت تک زمین میں جائے قرار سمان زیست ہے. فرمایا تم کو جینا اور مرنا وہاں، ایسے میں تم کو آخر کر نکالا جائے گا. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے، اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ، اور بہترین لباس تقویٰ کا لباس ہے. تقویٰ کیا ہے؟ اللہ کا ڈر کیا ہے؟ خوف خدا کیا ہے؟ میل انٹریکشن کیا ہے؟ شیطان کا فریب کیا ہے؟ اور یہاں پہ اگر اس رکوع میں سے ہیڈنگز دیکھی جائے نا تھوڑی سی، نافرمانی کا بدلہ، زمین پہ پھینکا جانا، اور علم کے باوجود کچھ نہیں، اور پھر تکبر کا کیا معاملہ ہونا، اور شیطان نے اپنا پھر بدلہ کیسے لینا، اس فریب میں لانا کیسے، اور توبہ قبول ہو جانا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ لباس کے بارے میں بہت زیادہ سٹریس لے کہتے تھے. جیسے سائنٹیفک ٹرمینالوجی میں فوڈ اینڈ نیوٹریشن میں کہتے ہیں نا، a man is what he eats. ایک انسان وہ ہے جو وہ کھاتا ہے، اور انسان کا تقویٰ اس کے لباس سے ظاہر ہوتا ہے. ظاہریت سے معاملہ کرو، اپیرنس سے معاملہ. ایکسیڈنٹل بڑا مشکل ہے داڑھی رکھنا، ایکسیڈنٹل بڑا مشکل ہے پردہ کرنا. حضرت علی نے ایک لڑکے کے پاس سے 3 درہم میں ایک قمیص خریدی اور پھر ٹخنے تک پہن لی. کہنے لگے خدا کا شکر جس نے ریش سے مجھے تجمل بخشا اور اس میں اپنی اورات کو چھپاتا ہوں. اور کہا اپنے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر حضرت علی نے فرمایا، اور یہ سن کر کہا کہ تقویٰ کا لباس بہترین تقویٰ ہے، مانوی لباس اور ظاہری لباس. اوپر سے لباس اتنا ایکسپینسو ہو اور اندر سے ہمارے اندر وہ چیزیں ہی نہ ڈیولپ ہو پا رہی ہوں. لباس اور سطر کے احکامات پیچھے بک اویلیبل ہیں. عورت پوری کی پوری سطر ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے سے ہاتھ سے کہا کہ اتنا سا اگر موومنٹ میں نظر آ جائے تو کوئی حرج نہیں ہے نا. عورت اور لباس، اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو ایک ہی کلر پہنا دیا اور ہمیں ورائٹی دی کہ اپنی ساخت کے مطابق تمہارا لباس جو ہے نا، جیسی پریزنٹیشن آپ کے لباس کی ہوگی نا، وہ آپ کی اندر کی خوبصورتی بتا دے. جتنے آپ اندر سے خوبصورت ہوں گے نا، آپ کا باہر سے لباس ویسا ریپرزینٹیبل ہوگا، اور کیا کہنا چاہیے کہ احکام سطر کو پورا کرنے والا ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز سے منع، کفار کا لباس نہ پہنو، مرد عورتوں کو لباس نہ پہنو. میں نے ایک بڑی ریکویسٹ کی تھی، شہرت کا لباس نہ پہنو، صاف ستھرا لباس پہنو، میلا لباس نہ پہنو. مردوں کے لیے سفید کپڑا پسند کرو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ سفید لباس پہنتے. لباس میں مرد عورت کی مشابہت نہ کرے اور نہ عورت مرد کی. میں نے ایک پہلے بھی ریکویسٹ کی تھی، اور وہ ریکویسٹ یہ تھی کہ دیکھتے دیکھتے چھوٹی جو بچیاں ہوتی ہیں نا، ان کو رائٹ فرام دا اسٹارٹ جینز اور پینٹس نہ پہنائیں. لباس کا بڑے اسٹارٹ سے بچے پہ افیکٹ آنا شروع. سلیو لیس ڈریسز نہ پہنائیں، یہ افیکٹ کریں گے. اور کبھی ان کے اندر تکبر نہ آنے دیں کہ تمہارا ڈریس سب سے اچھا ہے نا. ڈریس پہنانے کے ساتھ شکر گزاری کہ اس کا مقصد یہ ہے اور اس کا مقصد یہ ہے، اس کے اندر میں اچھی عبادت کر سکوں، اس کے اندر فرما برداری کر سکوں، اس سے مجھے تقویٰ میں ڈیولپمنٹ ہو اور میرا معاملہ اس میں درست ہو سکے. اب آپ یہ دیکھیں، اگر ہم یہ نہیں
اور اپنے گھر کو پاک رکھنے کے لیے کہیں کہ جب تک میرے گھر میں ہو تو ایسے ہوگا، جب اپنے گھر میں جاؤ کہ جو مرضی کرنا. اور پھر دیکھتے ہیں کہ آگے جا کے کون ان سے کتنا کروا لیتا ہے. عورت ریشمی لباس پہن سکتی ہے، مرد ریشمی لباس نہ پہنے. آپ پتہ ہے کہ تباہی ہے اس شخص کے لیے. یہ جو ٹخنے کے ساتھ پینٹ یا کسی شلوار کا لگنا ہے نا، اس سے بلڈ پریشر کی مریض بنتے ہیں. اٹس ریسنٹ ریسرچ. باہر کی کنٹریز میں انہوں نے ٹخنوں سے اوپر تک کی پینٹیں رکھی ہوئی ہیں، اور تکبر سے پیچھے جو لباس کھینچا ہوا ہے نا، آپ نے کہا ایک شخص نے اپنی نفس میں کہا میرا لباس سب سے اچھا، وہ زمین میں دھسایا گیا اور دھستا ہی چلا جا رہا ہے نا. باریک لباس نہیں پہننا چاہیے. اور جو عورتوں کے لیے چاہیے کہ دوپٹہ اوڑھیں، اپنے سینوں پر دوپٹے کی بکل مارے. اور بکل پتہ ہے یہ کندھے پہ ادھر ڈال لیا اور ادھر پھینک لیا. بکل یہ ہوتی ہے کہ اس طرف دوپٹہ رکھ کے اور اس کے اوپر اس کندھے پہ دوپٹہ رکھیں. سنت طریقہ دوپٹہ لینے کا یہ. اور اس کو اگر آپ پن اپ کرنا چاہیں گھر میں پھرتے ہوئے اور اپنی جو چیز ڈھکنے کی ہے اس کو ڈھکیں. جو ایک اور نیا لباس بنانے کے بعد پرانے لباس کو صدقہ کر دینے کا ثواب ہے. اور شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. جو شیطان کا دوست بنتا ہے تو پھر سب سے پہلے اس کے لباس، اس کے کپڑے اور اس کی گمراہی اور یہ سارے معاملات اس کے ہونے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو خیر میں کامل کرے، حیا میں کامل کرے، اور تقویٰ کا مفہوم سمجھ آئے. تقویٰ کے مفہوم میں پتہ کیا آتا ہے؟ تقویٰ کے مفہوم میں آتا ہے کہ پبلک ڈیلنگ میں بھی بیسٹ ہو جانا اور پرفیکٹ ہو جانا. صلہ رحمی میں بھی تمہاری ڈیلنگ بہت اچھی ہو جائے. تو تقویٰ میری خالی عبادات نہیں ہے، میری خالی اپیرنس نہیں ہے، لوگوں کے ساتھ ڈیلنگ بھی ساری ہو جائے. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام را تلك آیات الكتاب المبین. انا انزلناه قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آیت نمبر 26 سورہ الاعراف. اے اولاد آدم، ہم نے تم پر لباس نازل کیا تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانپے اور تمہارے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ ہو. بہترین لباس تقویٰ کا ہے. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ شاید کہ لوگ اسے سبق لیں. اے بنی آدم، ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہیں پھر اس طرح فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروا دیے، ان کی شرم گاہوں میں ایک دوسرے کے سامنے کھول دی، اور اس کے ساتھ ہی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے. ان شیاطین کو ہم نے ان لوگوں کا سرپرست بنا دیا جو ایمان نہیں رکھتے. لباس کا ہم نے کافی کل ڈسکس کر رہے تھے، لیکن اس کو پھر سے ایک دفعہ گو تھرو ہو جاتے ہیں کہ جو لباس کے متعلق جملہ مسائل قرآن میں اس کا جو حکم سورہ الاعراف 22-26 تک ہوتا ہے. لباس ایسا ہونا چاہیے جو ساتر ہو، لباس ایسا ہونا چاہیے زینت بخشے، اور لباس کو مجموعی طور پر ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اتنا قیمتی ہو کہ اس سے شہرت ملے. لباس پاک اور صاف ستھرا ہونا چاہیے. اگر کالر یا کسی چیز کے اوپر اتنی سی بھی میل ہو، فرشتہ اس کے قریب نہیں آتا. جس کے کپڑوں پہ ذرا سی بھی مٹی لگی نہیں ہے نا، اور اس کے پاس فرشتہ نہیں آئے گا. اگر اتنی سی بو والے کے پاس نہیں آتا. ہمیشہ عبادت کے لیے جو بہترین قیمتی جوڑا رکھا ہوتا تھا نا، حضرت ابوبکر اٹھتے وہ پہنتے اور پھر عبادت کرتے تھے، اور بیسٹ جوڑا وہاں مطلب اللہ کے آگے کھڑے ہونے کے لیے پہنتے تھے. اب ہمارا یہ دیکھیں، اس کانسیپٹ کو رکھیں. کئی لوگ ہوتے ہیں کہ کتنے دن ایک شلوار قمیض کو چلائی جاتے ہیں کہ جی ابھی تو یہ میلی نہیں ہے اور ابھی اس کا معاملہ اس طرح سے نہیں ہے.
تو اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ میں ایک عالم کا کال پڑھ رہی تھی جس میں یہ آ رہا تھا کہ جس بندے کی یہ جو 2 دن بھی کالر پہ مٹی لگی ہو یا کوئی پسینے کی بو ہو تو اس میں معاملہ یہ آتا ہے کہ اس کے قریب فرشتے نہیں آتے، اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ اب دیکھیں لوگوں کو نارملی کتنی مٹی اور غلاظت والے، اب اس کو پانی میں سے انسان نکال لے، اور کئی لوگوں کے مسجد کے آداب پڑھ رہی تھی کہ یہاں پہ سب سے زیادہ صفائی ہونی چاہیے، سب سے زیادہ خوشبو کا اہتمام ہونا چاہیے، مسجد کو عود کی دھونی دینا، اور آپ کو دیکھا کہ وہ کتنا اہتمام کرتے ہیں کہ یہاں پہ فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ ہم اس چیز کو بلیو نہیں نہ کرتے، اٹھ کے منہ اٹھا کے ایسے چل پڑتے ہیں کہ ہمارے قریب فرشتے آ رہے ہیں، ہمیں مس کر رہے ہیں، یا اس طرح کی فیلنگ میں نہیں ہم آ پاتے۔ تو اگر آپ لوگ گھر سے نکل بھی رہے ہیں اور بیٹھے بھی ہوئے ہیں اور آپ نیٹ اینڈ ٹائڈی نہیں ہیں، آپ ریفریش نہیں ہیں، آپ نہا دھو کے نہیں آئے، آپ سے خوشبو نہیں آ رہی، کیا فائدہ؟ آپ پاس فرشتے ہی نہیں آ رہے۔ جس کے پاس بیڈ سمیل ہے اس پاس فرشتہ نہیں آ سکتا۔ یاد رکھیں، اپنا گاؤن، یہ چیزیں روزانہ دھوئیں، سکارف روزانہ دھوئیں، ڈیلی بیسس پہ۔ دیکھیں لباس پاک صاف ستھرا میلا نہیں ہونا چاہیے، اگر ذرا سی بھی میل ہو تو اسے فوراً دھو لینا چاہیے۔ سفید کپڑے پہنے کیونکہ بہت زیادہ پاکیزہ اور صاف ہوتے ہیں۔ ایسا کپڑا کبھی نہ پہنے جس سے بو آ رہی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صوف کی ایک سیاہ چادر بنائی، آپ نے اسے اوڑھ لیا، پھر جب آپ کو پسینہ آیا تو آپ کو صوف کی بو آئی، آپ نے اسے اتار دیا اور کہا کہ میں خوشبو والی چیز کو پسند کرتا ہوں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ چیز پتہ کیا تھی؟ خوشبو۔ ہمیشہ خوشبو کا تحفہ دیتے تھے، خوشبو کا تحفہ دینا سنت ہے۔ کفار کا لباس نہ پہنیے، نہ کفار کی مشابت، لباس میں مرد عورت کی مشابت نہ کرے، نہ عورت مرد کی مشابت ہے۔ مرد خالص ریشمی کپڑا نہ پہنے، اگر 2-4 حاشیہ میں کچھ ہو تو کوئی بات نہیں۔ اگر مرد کو خارش کی شکایت ہے، ڈاکٹر نے ریکمینڈ کیا، جیسے کئی اسکن ڈیزیز والوں کو بوسکیاں اس طرح کی چیزیں ریکمینڈ کرتے ہیں، وہ پہن سکتا ہے۔ جس شخص نے دنیا میں ریشمی کپڑا پہنا وہ آخرت میں ریشمی کپڑا ہرگز نہ پہنے گا۔ صحیح مسلم کتاب الباب التحریم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریشمی کپڑا پہننے سے منع فرمایا مگر 2-3-4۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالص ریشمی کپڑا پہنے سخت، مطلب بہت حدیثیں ہیں۔ عورت ریشمی کپڑا پہن سکتی ہے، مرد ریشمی کپڑا نہیں پہن سکتا۔ ریشمی لباس اور سونا میری امت کے مردوں پر حرام کر دیا گیا، ان کی عورتوں کے لیے حلال کر دیا۔ مرد کا پاجامہ تہبند پنڈلی تک ہونا چاہیے، اگر ٹخنوں تک نیچے کر لے تو کوئی حرج نہیں، لیکن ٹخنوں سے نیچے ہرگز نہیں ہونا چاہیے۔ ٹخنوں سے نیچے ہوا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ ازار کو تکبر کی نیت سے کھینچنا اور اگر کسی چیز کو ایسے لٹکانا اور ان چیزوں کو، یہ دوزخیوں کی علامات ہے۔ تہبند کے آگے حاشیہ ہو تو کوئی حرج نہیں۔ عورت اپنے پاجامہ ازار کو نصف سے ہاتھ نیچے تک دراز کر سکتی، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ جو شخص اپنے کپڑے کو تکبر سے کھینچتا ہوا چلے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی طرف رحمت کی نظر نہ ڈال۔ عورت اپنے ازاروں کو کہاں لٹکائیں؟ اس حالت میں ان کے قدم کھل جائیں گے، پھر وہ ایک ہاتھ لٹکائیں، لیکن اس سے زیادہ نہیں۔ تمام بدن پر ایک کپڑا نہ لپیٹیں، نہ ایسی حالت میں شرمگاہ کھلنے کا ڈر ہے۔ کپڑا پہننے میں سیدھی طرف سے ابتدا کیجئے، امامہ باندھے تو شملہ رکھیے اور دونوں کندھوں کے درمیان لٹکا دیجئے۔ عورتیں ایسے باریک کپڑے نہ پہنیں جن سے بدن نظر۔ عورتوں کو چاہیے دوپٹے اوڑھیں اور اپنے سینے پر بکل ماریں، اور مردوں کو بھی زینت کے لیے سر پر کچھ چھوڑنا چاہیے۔ عربs اس حدیث کو بڑا فالو کرتے ہیں۔ یہ لوگ جب کچھ شرمناک کام کرتے تو کہتے ہیں ہم نے اپنے باپ دادا کو اسی طریقے سے پایا، اللہ ہی نے ہمیں ایسا کرنے کا حکم دیا۔ ان سے کہو اللہ بے حیائی کا کبھی حکم نہیں دیتا۔ کیا تم اللہ کا نام لے کر وہ باتیں کرتے ہو جن کے متعلق تمہیں علم نہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو میرے رب نے تو راستے انصاف کا حکم دیا، اس کا حکم یہ ہے کہ ہر عبادت میں اپنا رخ ٹھیک رکھو، اسی کو پکارو، اپنے دین کو خالص کر لو، جس طرح اس نے تمہیں اب پیدا کیا اس طرح پھر پیدا کرے گا۔ ایک گروہ کو تو اس نے سیدھا راستہ دکھایا، مگر دوسرے گروہ پر چسپاں ہو کر رہ گئی، کیونکہ انہوں نے خدا کی بجائے شیطان کو اپنا سرپرست بنایا، سمجھ رہے تھے ہم سیدھی راہ پر ہیں۔ اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر زینت سے راستہ رہو، کھاؤ پیو، حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ ہائی لائٹ کریں، اے بنی آدم، ہر عبادت کے موقع پر زینت سے راستہ رہو۔ کتنے لوگ ہیں جو عبادت، اب آپ عبادت کی حالت میں زینت، نیٹ اینڈ ٹائڈی، اچھا لباس پہننا، یہ نماز کے لیے نیسیسری ہے، جب اللہ کے آگے آپ حاضر ہو رہے ہیں۔ کتنا کا آپ کو یہ شیطان کرواتا ہے کہ جب ہم دنیا میں جا رہے ہوتے ہیں ہمارا ڈریس کیسا ہوتا ہے، جب ہم دین کی محفل میں آ رہے ہوتے ہیں تو ہمارا ڈریس کیسا ہوتا ہے۔ یہ ایسی پرسنالٹی کیوں ہے؟ اللہ کی محفل کو اتنا حقیر کیوں سمجھا ہوا ہے؟ ڈو یو وانٹ کہ میرا بیسٹ ڈریس ہو اور میں بڑی اچھی ڈریس اپ ہو کے آؤں؟ آپ پتہ ہے کہ ملیشین اور یہ نا ایسے کام سا ہوتا ہے، ان کا لہنگا سا حرم میں بیٹھے بیٹھے چڑھاتے ہیں، لپسٹک بھی لگاتی ہیں اور بڑا ہی اہتمام کرتی ہیں اور پھر اللہ کے آگے کھڑی ہوتی ہیں۔
اور ہم اکثر کہیں گے یہاں پہ لپسٹک لگا کے بیٹھیں، زینت اختیار کرو، اور عورت کے لیے زینت میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں، ان کے پاس دلیل ہے آیت کی، اینڈ دے گو ہیڈ، وہ کر جاتی ہیں۔ اب یہ اس میں آتا ہے لباس نماز میں ضروری ہے۔ حضرت عمر سے روایت ہے رسول اللہ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھے تو 2 کپڑے پہنے، کیونکہ اللہ اس کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کے لیے زینت کی جائے۔ بخاری اور مسلم۔ لوگ سلیپنگ سوٹ میں صبح اٹھ کے نماز پڑھ لیتے ہیں، صبح فریش کپڑے پہننے چاہیے، جو رات کے چڑمڑ کپڑے ہوتے ہیں نا انہی میں نماز کبھی نہیں ادا کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صرف اب ہمیشہ انہوں نے ایک نیا ڈریس ہینگ کیا ہوتا تھا صاف ستھرا، صبح اٹھتے غسل کرتے اور پھر وہ پہنتے، اور ہمیشہ تہجد کے وقت یہ ان کی روٹین تھی۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کس نے اللہ کو اس زینت کو حرام کر دی جسے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا، اس نے خدا کی بخشی ہوئی پاک چیزوں ممنوع کر لی۔ کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے، قیامت کے روز بھی خالصتاً انہی کے لیے۔ اس طرح ہم اپنی باتیں صاف صاف بیان کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھنے والے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیں رہبانیت نہیں ہے اسلام میں، اگر آپ کا سٹیٹس ایسا ہے تو آپ کا ڈریس بھی اچھا ہونا چاہیے۔ آپ کا حلیہ بھی، ایک شخص آیا نا جس کا ایسا حلیہ نہیں صحیح تھا، آپ نے کہا تجھے کیا ہوا ہے؟ اس نے کہا کچھ نہیں، تو جاؤ اپنا اچھا لباس پہن کے آؤ، فوراً جاؤ۔ ہم کسی کو کہہ سکتے کیا تم کس حلیے میں آ گئی ہو نا، مطلب اکثر اس طرح سے ہوتا ہے۔ میں آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں نا کہ قدرتی طور پہ